وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ ولا تبغ الفساد فی الارض. 4 ہدایتیں دی تھی قارون کو. ایک یہ کہ ابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھے تو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے تو آخرت کا گھر تلاش کر. دنیا میں جو دولت تجھے دی ہے اس دولت کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر بنا. ابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اور ساتھ میں کیا خوبصورت بات کہہ دی کہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو دولت ہے اس کو آخرت کا ذریعہ بنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ جا، بلکہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا. دنیا میں جو اللہ نے تجھے دیا ہے، نصیب تیرا ہے، اس کو بھول نہیں، وہ بھی حاصل کر جائز حلال طریقے. ولا تنسى نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا کہ اتنی بڑی دولت دے دی تجھے، تو ایسا ہی تو دوسروں کے ساتھ بھی احسان کر. احسن کما احسن اللہ علیہ ولا تبغ الفساد فی الارض. اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر. یہ اتنی ہدایت، اگر یہ 4 باتیں آدمی ذہن میں رکھ لے اپنے مال دولت کے بارے میں کہ یہ مال جو کچھ ملا ہے مجھے آخرت کی تیاری کے لیے ملا ہے میں. اور لا تنسى نصیبک من الدنیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے، اپنے اہل وعیال کو بھوکا مار دے، بلکہ لا تنسى نصیبک من الدنیا. لیکن جیسے اللہ نے احسان کر کے تجھے دیا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی تو احسان کر. اور ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ پھیلا. یعنی جب دولت کو انسان مقصود بنا لیتا ہے، مقصود زندگی بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اپنے ہنر سے جو کچھ حاصل ہوا ہے، انما اوتیت علی علم عندی، تو لازماً وہ زمین میں فساد کا سبب ہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com